بھی سامنے ہے، اسی کی وجہ سے بھکمری کا معاملہ بھی سامنے ہے، اسی کی وجہ سے روزی روٹی کے مسائل بھی سامنے ہیں، اسی کی وجہ سے خودکشی کے مسائل بھی سامنے ہیں، اسی کی وجہ سے غربت کی سطح بڑھ رہی ہے، اسی کی وجہ سے بے روزگاری کی سطح بڑھ رہی ہے۔ اس سال میں پھر 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ہمارے ملک کے اندر بے روزگار ہوئے اس سال میں۔ یہ دوسری لہر کے موقع پر، اب صحیح تعداد کتنی ہے تو اللہ جانے، لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے جو اعداد و شمار آتے ہیں ہم اس پر اعتبار کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے بے روزگاری ہے، دوسرے امراض ہیں، وبائی اس مرض کی وجہ سے تنگ دستی ہے، شادیاں رک رہی ہے، اسی طریقے سے عبادت خانے جو ہے وہ بند ہیں، مزارات اولیاء پر جانے پر لوگوں کو بہت سارے علاقے میں پابندیاں ہیں، عید کی وہ رونقیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس طرح سے بہت ساری مشکلیں اور مصائب اور مصیبت ہے۔ اس مصیبت کے اندر امید کی کرن پیدا ہونی چاہیے، اس مصیبت کے اندر حوصلہ پیدا ہونا چاہیے، اس مصیبت کے اندر ہمت پیدا ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، جب بھی مصائب و آلام آتے ہیں تو اس وقت امید کی کرن اگر کوئی جگمگاتا ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ غموں کے اندر اگر کوئی حوصلہ عطا کرتا ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ اگر کوئی تعلیمات جو ہے بجھے ہوئے دلوں کو کھلتی ہوئی کلیاں بناتی ہے تو اس تعلیم کا نام تعلیمات مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ مصیبتیں مسلسل آ رہی ہے اور مصیبتیں مسلسل برس رہی ہے، یقیناً بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا خزانہ جمع شدہ ختم ہو چکا ہے، یقیناً بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا ختم ہونے کے قریب ہے۔ انسان کو وحشت ہے، انسان کو تکلیف ہے، انسان کو مشکلات ہے۔ یاد رکھیے، بہت آسان نہیں ہے مصیبتوں کا مقابلہ کرنا، لیکن اسلام مصیبتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اسلام مصیبت مانگنے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی مصیبت مانگو نہیں۔ کسی نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کے حوالے سے امام حسن مجتبی سے کہا کہ ابو ذر غفاری یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے مصیبتیں اور بلائیں عطا فرما تاکہ میں اس پہ صبر کر کے تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ اس لیے کہ انہوں نے احادیث میں سن رکھا تھا، ابھی جو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس میں مصیبتوں پر بڑی بشارتیں ہیں، مصیبتوں کا انعام بہت زیادہ ہے۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا اللہ مجھے مصیبت میں گرفتار کر تاکہ میں وہ انعام حاصل کروں جو مصیبت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ کسی نے امام حسن سے کہا، امام حسن کہتے ہیں اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے۔ اس معاملے میں دیکھیے، یہ فکر میں ہم حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کے متبع نہیں ہیں، ہمیں امام حسن کا راستہ زیادہ عافیت کا نظر آتا ہے، اس لیے کہ جس کا جو ظرف ہوگا، جس کو جتنی معرفت الہی نصیب ہوگی، جس کو جتنا قرب الہی کی دولت نصیب ہوگی، جس کے پاس جتنا علم ہوگا، جس کے پاس جتنا عرفان ہوگا، وہ اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے، یا یوں سمجھ لے جو جس منزل پر کھڑا ہے وہ اس منزل کی گفتگو کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی کوئی کم ہستی نہیں ہے، یہ جماعت صحابہ میں صوفیہ کے امام ہے، یہ اہل زہد میں اپنی مثال آپ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں جو زاہدین صحابہ تھے ان میں سیدنا ابو ذر غفاری کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک لباس پر اپنی زندگی گزاری ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جو اکثر و بیشتر بستر سے الگ رہتے تھے، یعنی جتنی دیر تھوڑی دیر کے لیے کچھ صحابہ سوتے تھے اس سے بھی آپ کنارہ کشی کرتے تھے۔ آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے، کسی موقع پر اس کا ذکر ہو سکتا ہے، اللہ توفیق دے تو ابو ذر غفاری نے کہا اے اللہ مجھے مصیبتوں میں گرفتار کر۔ اس سے پتا چلا کہ مصیبتوں کی اہمیت کیا ہے، مصیبتوں کی لذت کیا ہے، مصیبتوں کا مقام کیا ہے۔ لیکن جب امام حسن سے کسی نے کہا، وہ تو مصیبت اور بلاؤں کی دعا کرتے ہیں، امام حسن نے کہا اللہ ابو ذر پر رحمت فرمائے، رحم فرمائے،
ہم اتنے بڑے قد سے ہو گئے کہ اللہ سے مصیبت مانگنے لگے یا اللہ سے نعمت مانگنے لگے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اللہ اگر تیری خوشی نعمت دینے میں ہے تو تو ہمیں نعمت عطا فرما, اور تیری خوشی مصیبت دینے میں ہے تو ہمیں مصیبت عطا فرما. ہمیں خوشی اور غم سے کیا غرض, ہم تو دینے والے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں.